دوستوں، اس سے قبل ہم نے بابر اور ان کے بیٹے ہمایوں کے بارے میں جانا تھا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے ہندوستان پر کیسے حکومت کی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، کلک کر کے ضرور دیکھیں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جلال الدین محمد اکبر کون تھا اور اس نے فرقہ دین الہی کو کیوں ایجاد کیا۔ کیا وجہ تھی کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر خود ساختہ مذہب شروع کیا۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے اور آپ ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیے۔ دوستوں، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، لیکن بابر کو اصل محبت ترکستان اور افغانستان کے اونچے اونچے پہاڑوں سے تھی، اور اس نے ہندوستان کا رخ بالکل آخری عمر میں کیا۔ دہلی کی فتح کے بعد بابر نے دائمی اجل کو لبیک کہا۔ اس کے بعد بادشاہت کا تاج اس کے بیٹے اور جانشین ہمایوں کے سر سجایا گیا، لیکن اس کی حکومت کو صرف 10 سال گزرے تھے کہ شیر شاہ سوری نے حملہ کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے اپنے جلا وطنی کے زمانے میں ایک ایرانی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے وطن سے 1542 عیسوی میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ 15 سال جلا وطنی کی زندگی گزار کر ہمایوں ایرانیوں کی مدد سے شیر شاہ سوری کے پوتے سکندر شاہ سوری کو شکست دے کر دہلی اور پھر آگرہ پر اپنا اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ چند ہی ماہ بعد ایک حادثہ کا شکار ہو کر اس نے بھی وفات پائی۔ اس کے بعد جانشینی کا بوجھ اس کے بیٹے اکبر کے کاندھے پر آ پڑا۔ اس طرح جلال الدین محمد اکبر سلطنت مغلیہ کا تیسرا حاکم بنا۔ شہنشاہ اکبر اپنے ابتدائی دور حکومت میں علماء اور مشائخ کی صحبت میں رہ کر سچا پکا مسلمان تھا۔ اس کی مذہبی پختگی کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ شہنشاہ اکبر کو اولیاء کرام سے بھی بے حد عقیدت تھی۔ یہ عقیدت مندی اس کو والدہ کی جانب سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی والدہ حمیدہ بانو مشہور صوفی شیخ احمد جام کی اولاد میں سے تھی۔ اکبر دہلی کے بزرگان دین کی زیارت کے لیے نکلتا تو سب سے پہلے وہ اپنے والد کے مقبرے پر جاتا۔ اس مقبرے میں سینکڑوں کی تعداد میں درویش اور حافظ رہتے تھے، جن کے قیام و طعام کے تمام اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ علماء اور مشائخ کی صحبت میں رہ کر اکبر کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی تھی۔ دوستوں، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر ابتدائی دور میں سچا پکا مسلمان تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اکبر نے دین اسلام کو چھوڑ کر دین الہی نام کا خود ساختہ مذہب شروع کیا؟ تو دوستوں، اس کی سب سے بڑی وجہ سرکاری مسلمان اور دنیا پرست مولوی تھے۔ اکبر کو گمراہی کے گڑھے میں ڈالنے والوں میں ابو الفضل کا نام سب سے زیادہ آتا ہے۔ اکبر کا دعویٰ تھا کہ اسلام میں جتنے فرقے ہوئے ہیں ان سب کو مٹا دیں گے، لیکن وہ یہ نہ کر سکا، بلکہ اس نے ایک اور فرقے کا اضافہ کیا۔ وہ فرقہ دین الہی کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہو گیا، جس کو ہم اکبری دھرم یا اکبری مذہب کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شہنشاہ اکبر کے ہندوؤں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ جوانی میں اس نے مہارانی جودھا بائی سے شادی بھی کی تھی۔ ان کے ساتھ رہ کر وہ ہندو رسم و رواج کو سمجھ چکا تھا۔ اسلام کے متعلق معلومات کم ہونے کی وجہ سے ہندو دھرم کی بہت سی رسم و رواج کو اپنا لیا تھا اور ان کی مذہبی کتاب کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کروایا تھا۔ اس فارسی ترجمہ نے مسلمانوں کی سوچ اور عقائد پر کافی حد تک برے اثرات ڈالے تھے، اور ہندو مسلم بھائی بھائی مزاج کا گروہ بھی وجود میں آ گیا تھا۔ شہنشاہ اکبر کا ہندوؤں کے ساتھ اچھا خاصا میل جول تھا، خاص طور پر بیربل کے ساتھ اس کے گہرے روابط تھے۔ بیربل نے اکبر کو اسلام سے دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس دوران جنوب کے ہندو برہمن، جس کا نام بھاون تھا، وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا تھا اور تیزی سے مسلم شہنشاہ اکبر کو کفر کی کھائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ بھاون نے مسلمانوں کے عقائد کو ہندوؤں کے عقائد سے ملا کر ایک ایسے معجون کا مرکب بنایا جو اکبر کی گمراہی کا باعث بنا۔ اکبر نے کئی ہندو عقائد اختیار کر لیے تھے۔ گائے کو پاک سمجھ کر اس کی دل و جان سے تعظیم کرنے لگا تھا۔ ہندو عقیدے کے مطابق وہ ہر بدھ کے روز اور دیوالی کے وقت گائے درشن کو سعادت سمجھتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے گائے کے ذبح پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ وہ گائے کے ساتھ ساتھ اس کے گوبر کو بھی پاک سمجھتا، یہاں تک کہ کچھ پنڈت اور برہمن نے اکبر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دفعہ بھگوان نے سور کا اوتار اختیار کر لیا تھا، اس لیے صبح صادق کے وقت وہ سوروں کا بھی درشن کرتا۔ اس دور میں مسلمانوں کا بہت برا حال تھا۔ اکبری حکومت میں مسلمانوں کی حالت زار بہت ہی قابل رحم تھی۔ ان کی مساجد اور مدارس محفوظ نہیں تھے۔
ان کے دین اور ایمان مسلسل خوف کے ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ ایسا دور تھا کہ اس زمانے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرد مجاہد بھی امام مہدی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جن دنوں اکبر نے دین الہی کو ایجاد کیا تھا تو اس کے دربار میں ہر ملت کے مبلغ آنے لگے تھے۔ انہی دنوں پادریوں کی بھی آمد ہوئی۔ پادریوں کی اختلافی گفتگو سن کر اکبر کے دل سے قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جاتا رہا۔ اکبر نے اسلام کے 5 ارکان کا انکار کر دیا تھا۔ مذہب اسلام سے اکتا کر اس نے کلمہ طیبہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نکال کر ان کی جگہ اپنا نام جوڑ کر شاہی محلوں میں لکھوا دیا۔ اس سے اکبر یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ اکبر نے اپنے زمانے میں سکے پر کلمہ طیبہ لکھوایا تھا، لیکن اسلام سے اکتانے کے بعد سکے پر کلمہ شریف کی جگہ رام سیتا کی مورت چھپوا دی۔ دوستو، ان اعتراضات کی تفصیل کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر نے دراصل شیعت، ہندویت یا سنیت وغیرہ کو ملا کر دین اسلام کی ایسی تفسیر و تشریح کی کہ دین اسلام کی حقیقی شکل اور اس کی روح بالکل مسخ ہو کر رہ گئی، اور ایک ایسا مذہب وجود میں آیا جس کی بنیاد وحی الہی پر نہیں بلکہ خود غرضی پر مبنی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملت اسلامیہ ایک دوراہے پر کھڑی ہو گئی۔ علماء 2 طبقوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اکبر کی جوتیاں چاٹنے لگے، دوسرے وہ جو اس میدان میں کمر کس کر اکبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں کئی نام اور ہستیاں شامل ہیں، جن میں زیادہ تر نام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ انہوں نے بھرپور انداز میں اکبر کے نام نہاد دین اکبری دھرم کی دھجیاں اڑا دی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشقت اور قربانیوں کے ساتھ اکبری دھرم کو اس روئے زمین سے مٹا دیا۔ دوستوں، ان تمام باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شیعت، رافضیت، ہندویت اس روئے زمین پر نہ ہوتی تو اکبر کبھی بھی ایسا غلط قدم نہ اٹھاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں میں ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔